لیت الشباب یعود، اے کاش کہ ہماری جوانی لوٹ آتی، بلکہ گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ پر اصرار بھی کرتے ہیں، گناہ کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر افسوس کیا جائے، اس پر رویا جائے، اس کی تعزیت کی جائے، اس کا سبب پوچھا جائے۔ جوانی میں عبادت کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا اور طریقہ ہے۔ شبابک قبل حرمک۔ محترم حضرات، سامعین کرام و ناظرین اعظام، ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، امت مسلمہ کے نوجوانوں، بلا شبہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوانوں کی ترقی ہماری قوم کی ترقی کا ذریعہ ہے، نوجوانوں کی آبادی ہماری قوم کی آبادی کا ذریعہ ہے، نوجوانوں کی تنزلی، نوجوانوں کی تباہی ہماری قوم کی تباہی۔ اللہ تبارک و تعالی جوانی ہر انسان کو صرف ایک بار دیتا ہے، اور یہ جوانی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت سے جو ایک بار محروم ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر اسے کبھی یہ نعمت نہیں دی جاتی۔ لیت الشباب یعود، اے کاش کہ ہماری جوانی لوٹ آتی۔ بڑھاپے میں ہم لاکھوں بار کہیں گے لیت الشباب یعود، لیکن یہ جوانی ہماری لوٹ کر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کی عبادت کو پسند فرماتے ہیں، اور نوجوانوں کی عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جوانی میں عبادت کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا اور طریقہ ہے۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، جس شخص نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، وہ شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ جوانی کی عبادت اس قدر اہم ہونے کے باوجود افسوس، صد افسوس اور حسرت سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا نوجوان جوان فلم کے چکر میں تباہ و برباد ہو چکا ہے، دیوانہ بن چکا ہے، پاگل بن چکا ہے، اپنے آپ کو بھولا بیٹھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں، اور ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے، ہماری تخلیق، ہماری پیدائش، ہمارا وجود کس لیے ہے، روئے زمین پر ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کون سے فعل سے راضی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا کون سا فعل ناراض کرے گا۔ سامعین کرام و ناظرین اعظام، واقعہ یہ ہے کہ 14 ستمبر بروز جمعرات 2023 میں سفر پر تھا۔ دوران سفر میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ چند نوجوان، تقریباً 4-5 یا اس سے زیادہ، وہ سارے کے سارے راستے سے گزر رہے ہیں، مچل بھی رہے ہیں، کود بھی رہے ہیں، ناچ بھی رہے ہیں، خرمن مستیاں بھی کر رہے ہیں، اور ہر ایک کے چہرے کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہو کہ جیسے ہر ایک کا سر، پاؤں، چہرہ وغیرہ زخمی ہو گیا ہو، اور سب کے سروں کے اوپر، منہ کے اوپر، ہاتھ کے اوپر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر افسوس کیا جائے، اس پر رویا جائے، اس کی تعزیت کی جائے، اس کا سبب پوچھا جائے کہ آخر یہ کیسے ہو گیا۔ لیکن تعجب اس بات پر تھی کہ سارے کے سارے نوجوان کا یکسر طور پر سب کے سر کے اوپر پٹی باندھی ہوئی، سب کے سر کے اوپر، چہرے کے اوپر، اور لکیر یہاں کھینچی ہوئی سب کے ہاتھ کے اوپر، اور سب خوش بھی ہیں، کھیل بھی رہے ہیں، کود بھی رہے ہیں، مستی بھی کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ آخر یہ کون نوجوان ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، اور ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ کیسے ہو گیا، اور ایک طرح کا حادثہ کہ اس ایک حادثے کے اندر سب کا سر اور ہاتھ زخمی ہو، اور پھر یہ لوگ اس مصیبت پر، اس تکلیف پر، اس ایکسیڈنٹ پر، اس زخم پر ہنس بھی رہے ہوں، کود بھی رہے ہوں، کھیل بھی رہے ہوں۔ میرے گاڑی کے ڈرائیور نے بتایا کہ جوان مووی ایک آئی ہے، ایک فلم آئی ہے شاہ رخ خان کی، اور اس فلم کے اندر اسی طرح پٹی باندھ کر کے وہ کردار کر رہا ہے، اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں
جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈاکٹروں کے ہاں جا کر کے اپنی شکل اپنی شباہت کو اس طرح سے بنا لیا ہے گویا کہ وہ یہ ثابت کر رہا ہو کہ ہم شاہ رخ خان کے دیوانے ہیں، ان کے فین ہیں، شاہ رخ خان کے ہم مجنوں ہیں، اور شاہ رخ خان کے عشق کے اندر ہم اپنی جوانی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی حسرت، کتنا تعجب ہے اپنے نوجوانوں پر۔ ہمارا یہ نوجوان طبقہ کہاں جا رہا ہے؟ کس کے پیچھے دیوانہ ہے؟ کس کے شانہ بشانہ چل رہا ہے؟ کس کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا رہا ہے؟ کس کی سمت پر چل رہا ہے؟ کس کے رخ کو اپنایا ہوا ہے؟ کس کے چکر میں تباہ و برباد ہے؟ اپنی جوانی کو کہاں گزار رہا ہے؟ کہاں برباد کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن سوال فرمائیں گے تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا؟ صرف اسی پر نہیں کہ یہ حضرات جوان مووی دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، بلکہ گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ پر اصرار بھی کرتے ہیں، گناہ کا اظہار بھی کرتے ہیں، گناہ پر سینہ چوری بھی اور سینہ جوری بھی۔ حد تو تب ہو جاتی ہے جب بچے گاڑیاں بک کر کے یہاں سے دور دراز پٹنہ، بنارس، کلکتہ وغیرہ گاڑیوں کو ریزرو کر کے پیسے کو پانی کی طرف بہا کر کے جاتے ہیں، ناچتے کودتے جاتے ہیں، وہاں جا کر کے فلمی اخبار، فلمی پوسٹر کے سامنے سیلفیاں لیتے ہیں، پھر اس کو اسٹیٹس لگاتے ہیں، پھر ہال کے اندر جا کر کے وہاں ویڈیوگرافی کرتے ہیں، پھر اس کو اسٹیٹس لگاتے ہیں، اس کو فیس بک اسٹوری پر ڈالتے ہیں، اور پھر اس کو لوگوں کو سینڈ کرتے ہیں۔ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے گناہگار ہیں، جو نہ یہ کہ صرف فلم دیکھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، بلکہ اپنے گناہ کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اپنے گناہ پر نادم ہونے کے بجائے اپنے گناہ پر اصرار بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس گناہ کو پروموٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کن کے دیوانے ہیں اور کن کے فین ہیں اور کن کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تنہائی میں اگر کسی قسم کا گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا، لیکن یہ گناہ نہیں، ڈبل گناہ ہے، ڈبل جرم ہے، گناہ کرنا اور پھر گناہوں پر گناہ کرنا اور پھر اس کا اصرار کرنا، اس کا اظہار کرنا، اس کا دکھاوا کرنا اور اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بنانا۔ فلمی امور سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ ہمارا دیکھنا گناہ، ہمارا سننا گناہ، ہمارا جانا گناہ، اس کے لیے ہمارا پیسہ خرچ کرنا گناہ، ہمارا اسٹیٹس لگانا گناہ، کسی بھی اعتبار سے فلمی دنیا کی کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر جو عریانیت ہوتی ہے، جو فحاشی ہوتی ہے، جو بے حیائی ہوتی ہے، جو گانے ہوتے ہیں، جو اس کے ڈائلاگ ہوتے ہیں، وہ سب کا سب گناہ ہے۔ شریعت میں اس کی رائے کے دانے کے برابر کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے، چاہے وہ فلم ہو، چاہے وہ ڈرامہ ہو، چاہے کچھ اور ہو۔ ذرا آپ سوچیں کبھی کہ ہم جن کے دیوانے بن رہے ہیں، جن کے ہم فین بنے ہوئے ہیں اور جن کے ہم مجنوں بنے ہوئے ہیں، جن کے پیچھے ہم اپنے لاکھوں روپے برباد کر رہے ہیں اور جن کے لیے ہم سینکڑوں کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر دور جا کر کے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے نام سے بھی واقف ہے، وہ آپ کو جانتا بھی ہے، اس نے کبھی آپ کو سلام بھی بھیجا ہے، آپ کے پرسنل نام کا بھی لیا ہے، وہ آپ کو پہچانتا بھی ہے، لیکن آپ ہیں کہ ان کے دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمارے لیے راتوں رات آنسو کے سیلاب بہا دیے، ہمارے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، ہمارے لیے عبادت کر کے اپنے پاؤں، ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا، جن کی وجہ سے کل قیامت کے دن، جن کی شفاعت پر، جن کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات عطا فرمائیں گے، ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی جلسے میں جانا ہو تو 5 منٹ کے اندر ہمیں نیند آنے لگتی ہے، 2 کلومیٹر کا سفر ہو پھر ہمارے پاؤں میں بیڑیاں لگ جاتی ہے، ہمارا ایک قدم نہیں چل پاتا۔ مسجد کے اندر بیان سننا ہو تو ٹھیک خطبہ کے وقت آتے ہیں اور 2 رکعت فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 5 منٹ رکنا گوارا نہیں کرتے۔ تبلیغی جماعت والے بھائی اگر کہہ دیں کہ نماز کے بعد دین کی باتیں ہوگی، 5 منٹ کے لیے آپ تشریف رکھیں، ایسے بھاگتے ہیں جیسے تہاڑ جیل سے ہمیں ابھی چھٹی ملی ہو۔ اگر ہم 5 منٹ رک گئے تو یہ سب پکڑ کر کے ہمیں 40 دن کے لیے پکڑ کے لے ہی جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، خدا کے واسطے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل اور نمونہ، ہماری زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنی چاہیے. ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ہماری تعلیم، ہمارا سونا جگنا، ہماری شادی بیاہ، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق ہونی چاہیے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے چہرے عظیم پر نور نہیں سجاتے، داڑھی نہیں رکھتے. لیکن ایک فلمی ایکٹر جس کی اسلام میں ایک کوڑی کی حیثیت نہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور اس کے کیے ہوئے کے مطابق ہم اپنے پورے چہرے پر پٹی باندھ لیتے ہیں، پورے چہرے کا پلاسٹر کر لیتے ہیں، پورے چہرے کو زخمی کر لیتے ہیں اور اس کے باوجود اس کے نام پر کودتے رہتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے میرے محترم بزرگوں دوستو. کیا کل قیامت کے دن یہ شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان، یہ فلمی ایکٹر آپ کی شفاعت کرے گا؟ یہی آپ کو قبر میں بچانے آئے گا؟ یہی آپ کو حشر میں بچانے آئے گا؟ یہی آپ کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دلانے آئے گا؟ جنت و جہنم کا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے ندامت کے آنسو بہائیے، اپنے آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیے، اپنے گناہوں پر توبہ کیجیے اور اپنی زندگی میں کبھی بھی گناہ مت کیجیے. اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو اس کی معافی اللہ سے مانگ لیجیے، لیکن اپنے گناہوں پر اصرار مت کیجیے، اپنے گناہوں کا اظہار مت کیجیے، اپنے گناہوں کا اسٹیٹس مت لگائیے، اپنے گناہوں کی اسٹوری مت لگائیے، اپنے گناہوں کو علی اعلان مت کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوان بھائی کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.